سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایو اے النبیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دو لی واسطے، ازواجی بیویوں کا اپنی، واہ اور بناتی بیٹیوں کا اپنی، واہ اور نسائی عورتوں، المؤمنین مؤمنوں کی، یدنینا ڈال رکھیں، علیہ اوپر، ہننا اپنے، من سے، جلابیبی چادریں، ہننا اپنی، ذالکا یہ، ادنا قریب تر، ان کے، یعرفنا پہچانی جائیں، فا تو، لا نہ، یؤذین اذیت دی جائیں، واہ اور، کانا ہے، اللہ رب العزت، غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، پھر انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ دی جائے، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام اور ازواج مطہرات اور تمام صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے جو ہے ان کو فرمایا گیا کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں اور اپنے سر اور چہرے کو چھپائیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قمیض اور دوپٹہ پہنے چہرہ کھول کر باہر نکلتی تھیں، اور جب رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے کھجوروں کے جھنڈ یا نشیبی زمینوں میں جاتی تو بدکار لوگ باندیوں کے پیچھے جاتے اور بعض اوقات وہ آزاد عورتوں پر بھی دست درازی کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے ان کو باندی گمان کیا تھا۔ اس پر آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ چادر سے جسم ڈھانک کر، سر اور منہ چھپا کر باندیوں سے اپنی وضع ممتاز یعنی سب سے الگ کریں تاکہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔ یاد رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لونڈیوں کو ستانا جائز تھا، بلکہ یہ ان فاسق اور فاجر لوگوں کا ایک حیلہ اور بہانہ تھا جو سامنے رکھ کر یہ بات کہتے تھے۔ پھر فرمایا ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، یعنی اگر آزاد مسلمان عورتیں اس طرح چادر اوڑھ کر چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلیں گی تو انہیں دور سے پہچان لیا جائے گا، اور یہ عزت دار اور باحیا خواتین ہیں، اور اس سے ان کی عزت محفوظ رہے گی اور ستائی بھی نہیں جائیں گی۔ اس آیت مبارکہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے زمانے کی ان عورتوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو شرم و حیا کی چادر اتار کر بن سور کر بازاروں کی رونق بنی رہتی ہیں اور لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں، اور اوباش قسم کے لوگ ان پر آوازیں کستے ہیں اور چھیڑخانی کرتے ہیں۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.